نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے کیا ہے۔ یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمایا، بہت مؤثر انداز میں، بلیغ انداز میں، جامع اور مانع خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے بعد ایک آدمی ذرا بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی، کیا دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل گیا، قال لا، نہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب یہ بات اگرچہ فی نفسی ہی بظاہر اپنی جگہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر نبی کے دور میں کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اپنی جگہ یہ بات صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے، یا پھر یہ کہنا چاہیے تھا بھائی میں نہیں جانتا سب سے بڑا عالم کون ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ انداز میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا، موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، مجمع البحرین، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ان دو دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ اور ملے گا جسے ہم نے بہت زیادہ علم سے نوازا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انانیت بالکل پسند نہیں ہے۔ آدمی کا جو ہے میں اور میں کرنا، ہمیشہ بس میں ہی ہوں، مجھ سے ہی ہے، مجھ سے ہی ہو سکتا ہے، اپنی بڑائی کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا، یہ چیز، یہ انانیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ایک نبی سے بھی اگر غیر اختیاری طور سے اس طرح سے کوئی جملہ زبان سے صادر ہو جاتا ہے جس سے بظاہر انانیت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں آتا۔ انانیت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس انانیت کو دور کرنے کے لیے ان کو فرمایا، موسیٰ جاؤ، فلاں بندے کے پاس جاؤ، ہم نے ان کو آپ سے بھی زیادہ علم دیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک عالم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ اچھا وہ بندہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، دیکھو جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں پر میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا، اس سے علم حاصل کرو۔ یا اللہ اس کی علامت کیا ہے، میں اس کو کیسے پہچانوں گا کہ یہی ہے وہ بندہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بتا دی کہ اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی لے لو، مری ہوئی مچھلی، وہ مچھلی جہاں بھی تمہارے تھیلے سے نکل کر زندہ ہو جائے اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دے تو سمجھ جانا میرا وہ بندہ وہیں موجود ہوگا، وہیں پر تم کو مل جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تیاریاں شروع کی۔ آپ کے ایک شاگرد تھے، خادم خاص حضرت یوشع بن نون، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اس لیے علیہ السلام کہنا چاہیے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ آپ کے خادم خاص تھے اس وقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی سفر کی تیاری کرو، اور ساز و سامان جو سفر میں توشہ وغیرہ رکھنے کا ہے سب تیار کرو۔ انہوں نے تیاری کر لی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، سارا سامان تیار ہے۔ مچھلی رکھ لی کہ جی مچھلی رکھ لی۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو یہ مچھلی جہاں بھی زندہ ہو جائے مجھے بتا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں بتا دوں گا۔ پھر کہا دیکھو جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے حضرت بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ بار بار کیوں پوچھ رہے، میں بتا دوں گا، میں بتا دوں گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا۔ کتنے دن کا سفر ہوگا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے اور اسی مقام پر چلے گئے جس مقام پر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، مجمع البحرین پر۔ وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں ذرا تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے کے اوپر تھوڑی دیر سمندر کے کنارے لیٹ گئے، آرام کیا، سو گئے۔ اسی درمیان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، تھیلے کے اندر مچھلی زندہ ہوئی اور اچانک سے نکل کر سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک سرنگ سی بناتی ہوئی چلی گئی۔ بھائی مچھلی جب سمندر کے اندر گرتی ہے تو پانی پیچھے سرنگ نہیں بناتا بلکہ پانی مل جاتا ہے، لیکن اس مچھلی کی یہ عجیب کرامت تھی کہ مچھلی جیسے جیسے سمندر کے اندر آگے بڑھتی گئی پیچھے کا پانی سرنگ کی طرح بنتا چلا گیا، آپس میں ملا نہیں۔ یہ منظر دیکھا یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، لیکن بتانا بھول گئے کہ حضرت مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں جا چکی، یہ بتانا بھول گئے۔ یہ سزا ملی گویا کہ ان کو انانیت کی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا تھا بھائی دیکھو یہ انانیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی، میں بتا دوں گا حضرت، آپ کیوں بار بار پوچھتے ہو، کیوں بار بار مجھے یاد دلانے کے کہتے ہو، میں بتا دوں گا، یاد دلا دوں گا۔ اب دیکھو اللہ نے بھلا دیا۔ ان واقعات سے اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں، اپنی کسی چیز پر، اپنی فہم پر، اپنے عقل پر، اپنے دماغ پر، اپنی کسی صلاحیت اور قابلیت پر کبھی بھی انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انانیت اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ یعنی دیکھو ایک انانیت حضرت یوشع بن نون کے ساتھ واقعہ انانیت کا پیش آیا، اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ دونوں کو یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو انانیت کی گنجائش نہیں ہے، انانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، سفر کروایا اللہ تعالیٰ نے ان کی انانیت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال بتانا بھول گئے، آگے کا سفر شروع ہوا، شام ہو گئی، سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر رات کو بھی چلے، پھر اگلے دن صبح کو اور چلے۔ جب ناشتے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا بھائی بہت تھک گئے، لاؤ ذرا ناشتہ واشتہ کراؤ، بھوک بھی لگی ہے۔ اب جب انہوں نے کہا بھائی ذرا ناشتہ کراؤ، تھیلا جو کھولا، اب یوشع بن نون علیہ السلام کہنے لگے حضرت معافی چاہتا ہوں، بڑی غلطی ہو گئی، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر کل سمندر میں جا چکی تھی، میں تو بتانا ہی بھول گیا، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، ارے میں نے بار بار کہا تھا نا، بھول مت جانا، بتا دینا، یاد کرا دینا، پھر بھول گئے۔ حضرت معافی چاہتا ہوں، بھائی وہی تو منزل تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتا دینا، وہی تو ہماری منزل تھی، اب تم نے یہ ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر آگے کروا دیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے، پھر اتنا لمبا یہ سفر کر کے واپس آئے، واپس اسی جگہ پر آئے جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی۔ وہاں آ کر کے دیکھا سمندر کی سطح پر
ایک لمبا چوڑا آدمی چادر تان کر سویا ہوا ہے سمندر کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کون ہو؟ کہا حضرت میں موسیٰ ہوں۔ کون سے موسیٰ؟ کہا حضرت وہی موسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کس لیے آئے ہو؟ ابھی چادر نہیں اتاری۔ یہ ساری باتیں اسی حالت میں چادر تان کر لیٹے ہیں اور باتیں کر رہے۔ کس مقصد سے آئے ہو؟ کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ حضرت اللہ نے بھیجا ہے، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ دیکھ لو میرے علم میں اور آپ کے علم میں کوئی مناسبت نہیں ہے، یہاں یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، ہو سکتا ہے تم صبر نہ کر سکو، میری شاگردی اختیار نہ کر سکو، میرے ساتھ سفر نہ کر سکو، بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ جیسے آپ نے وہ ٹیڑھی کھیر کا ایک محاورہ سنا ہوگا، ایک کہاوت ہے۔ ایک نابینا حافظ صاحب تھے، ایک دن ان کو کسی بچے نے جا کر کہا حافظ صاحب امی نے کھیر بنائی ہے، امی نے کھیر بنائی، کیا آپ کو کھیر اچھی لگتی ہے؟ آپ کھیر کھانا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی کھیر تو کھانا چاہوں گا، لیکن یہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ بچے نے کہا حضرت سفید سفید ہوتی ہے۔ ارے بھائی یہ سفید سفید کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو نابینا ہے، وہ تو سفید کو بھی نہیں جانتے۔ تو حضرت نے کہا بگلے جیسی ہوتی ہے، جیسا بگلا نہیں ہوتا حضرت ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو بچے نے اپنے ہاتھ کو اس طرح بنایا کہ دیکھو حضرت اس طرح سے اس کی ایک لمبی سی گردن ہوتی ہے، اس طرح سے ایک چونچ ہوتی ہے، اور حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر اس طریقے سے انہوں نے جو ہے پھروا کر دکھا دیا۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، اس کو کون کھائے گا؟ تو یہاں سے یہ ٹیڑھی کھیر کا ایک محاورہ مشہور ہو گیا کہ جو بھی کام کوئی مشکل لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تمہارے علم اور میرے علم میں مناسبت نہیں ہے، یہاں بہت ٹیڑھی کھیر ہے، مشکل معاملہ، دیکھ لو میرے ساتھ چل سکو گے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور مناسبت ہو یا نہ ہو لیکن میں ضرور صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ یہ ان آیات کا میرا عزیز و خلاصہ ہے۔ اب ان آیات کا ذرا ترجمہ سنیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، دیکھو میں برابر سفر کروں گا جب تک کہ مجمع البحرین پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں برابر سفر کروں گا، او امضی حقبا، چاہے مجھے سارا زمانہ ساری زندگی سفر کرنا پڑے لیکن میں وہاں ضرور پہنچوں گا۔ یہ جگہ کہاں ہے جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ فارس اور روم کے اندر یہ جگہ ہے جہاں پر دو دریا آپس میں ایک ساتھ ملتے ہیں، ایک جگہ گرتے ہیں۔